جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو بہت کم لوگ اندازہ کر سکتے تھے کہ ایک دن یہی شخص اسلامی دنیا کی قیادت کا بانی ستون بنے گا۔ اب کا شمار نہ صرف خلفائے راشدین میں ہوتا ہے بلکہ اب کی خلافت کا زمانہ تاریخ اسلام کا سنہری دور شمار ہوتا ہے۔ خلافت کا آغاز حضرت عمر نے 634 میں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد خلافت سنبھالی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی ریاست ابھی تشکیل پا رہی تھی۔ داخلی استحکام اور بیرونی خطرات ایک ساتھ موجود تھے، مگر حضرت عمر نے نہ صرف ان چیلنجز کا مقابلہ کیا بلکہ اسلام کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ قیادت کا انداز، عاجزی اور احتساب۔ حضرت عمر کی قیادت عاجزی، احتساب اور عوامی خدمت پر مبنی تھی۔ آپ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں چھپ کر گھوما کرتے تاکہ خود عوام کی حالت کا مشاہدہ کر سکے۔ آپ فرمایا کرتے، اگر عراق میں ایک خچر بھی ٹھوکر کھا جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کتاب نے اس کے لیے راستہ کیوں نہ ہموار کیا۔ فتوحات اور توسیع۔ حضرت عمر کے دوران خلافت میں اسلامی ریاست نے غیر معمولی فتوحات حاصل کی۔ رومی، بازنطین اور فارسی ساسانی سلطنتوں کو زبردست شکست دی گئی اور اسلامی مملکت کی سرحدیں مصر سے لے کر ایران تک پھیل گئیں۔ ارموک اور قادسیہ کی جنگیں اس دور کی عظیم فتوحات میں شامل ہیں۔ ان فتوحات نے اسلام کے پھیلاؤ کی راہ ہموار کی۔ نظام حکومت اور انتظامی اصلاحات۔ نئی زمینوں کی فتح کے بعد انتظامی مسائل ایک بڑا چیلنج تھے، لیکن حضرت عمر نے بصیرت اور حکمت سے ان کا حل نکالا۔ ریاست کو صوبوں میں تقسیم کیا، دیوان قائم کیا جو فوجیوں کے وظائف و ریکارڈ کا نظام تھا۔ ہر گورنر اور افسر کو احتساب کے کڑے معیار کے تحت رکھا۔ عدالتی نظام کو اثر نو منظم کیا۔ قاضیوں کا تقرر تقوی اور انصاف کی بنیاد پر کیا۔ عدل کا عروج۔ حضرت عمر کا عدل مثالی اور بے مثال تھا۔ ایک مشہور واقعے میں ایک عیسائی شخص نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ جب قاضی شریع کے سامنے دونوں پیش ہوئے تو قاضی نے حضرت عمر کو مدعی کے برابر کھڑا کیا۔ یہ قرآن کے اصول عدل سب کے لیے کا عملی مظاہرہ تھا۔ سماجی فلاح و بہبود۔ حضرت عمر نے اسلام کی پہلی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یتیموں، بیواؤں، ضعیفوں اور ناداروں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ بیت المال کا پیسہ عوام کی بہتری پر خرچ کیا۔ بازاروں میں ناپ تول کی نگرانی اور قیمتوں کا کنٹرول کیا۔ سڑکیں، نہریں، پل، کنویں اور دیگر انفراسٹرکچر تعمیر کروایا۔ غیر مسلم رعایا کے ساتھ حسن سلوک۔ نئی مفتوحہ زمینوں میں رہنے والے غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی گئی۔ ان سے جزیہ لیا گیا جو انہیں فوجی خدمت سے مستثن کرتا اور تحفظ فراہم کرتا تھا۔ ان کے مذہبی مقامات کو تحفظ دیا گیا۔ انہیں معاشی مواقع میں شریک کیا گیا۔ یہ سب اسلام کی بین المذاہب ہم آہنگی کی روشن مثالیں ہیں۔ دینی خدمات۔ حضرت عمر نے قرآن کریم کو مرکزی نسخے میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ نئے علاقوں میں مساجد تعمیر ہوئیں۔ علم دین کی ترسیل اور اشاعت کو فروغ ملا۔ حدیث اور فقہ کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ذاتی زندگی، سادگی اور تقوی۔ حضرت عمر کا لباس سادہ، خوراک معمولی اور رہائش عاجزانہ تھی۔ آپ اکثر نماز میں قرآن سن کر رو دیا کرتے تھے۔ اپنی غلطیوں پر فوراً توبہ کرتے، عوام سے مشورہ لیتے اور شفاف حکومت کے قائل تھے۔ آپ کا مشہور قول تھا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ انسانی حقوق کا وہ علمبردار بیان ہے جس کی گونج آج بھی عالمگیر سطح پر سنی جاتی ہے۔ شہادت اور وصیت۔ حضرت عمر کو 644 میں فجر کی نماز کے دوران ایک مجوس غلام نے خنجر سے زخمی کیا۔ زخم جان لیوا ثابت ہوا۔ اپنے آخری وقت میں اپنے 6 صحابہ پر مشتمل شورا بنائی تاکہ خلافت کا پرامن انتقال ممکن ہو۔ حضرت عمر کا عظیم ورثہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت نے اسلام کو عالمی ریاست بنایا، نظام عدل، انتظام اور فلاح کی بنیاد رکھی، تقوی، شجاعت اور انصاف کو حکمرانی کا معیار بنایا۔ آپ کا کردار آج بھی حکمرانوں، قاضیوں اور رہنماؤں کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ ان کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کے ساتھ عدل، اختیار کے ساتھ عاجزی اور اقتدار کے ساتھ دیانت ہی اصل کامیابی ہے۔